ناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن و خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور صلاح الدین اس وقت برسر اقتدار آیا جب مشرق اوسط کی بوقلموں سیاست غیر معمولی طور پر تغیر پذیر تھی۔ اسے سخت کٹھن کام درپیش تھا۔ ایک طرف وہ شیعہ خلیفہ کا وزیر تھا تو دوسری طرف دمشق کی سنی العقیدہ فوج کا سپہ سالار۔ ملک کے اندرونی شورشوں اور بیرونی خطروں سے دوچار تھا۔ بحالی امن کے لیے مفسد اور سازشی عناصر کے انسداد کے علاوہ اسے یروشلم کے کناہ مشق جنگجو حکمران کے حملے کا خطرہ ہر دم لاحق رہتا تھا۔ چند امیر اس گمنام نوجوان کی سیاست کو گوارا نہ کر سکے اور آتش حسد سے جل کر اپنے لشکروں سمیت دمشق واپس چلے گئے۔ باقی ماندہ امیر منتظر تھے کہ کب نور الدین اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرتا ہے، لیکن صلاح الدین نہایت صبر و سکون سے ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیاب ہوا اور اس نے اپنے عظیم الشان یورپی ہم عصر حکمرانوں یعنی فریڈرک باربروسا وغیرہ سے زیادہ شہرت و عزت حاصل کی۔ ابتدا ہی سے وہ متحمل اور مستقل مزاج تھا۔ اس کے آبا و اجداد کرد تھے۔ کردستان کے کوہستانی علاقوں میں شیخ قبیلہ کی سیادت مسلم تھی۔ سکاٹ لینڈ کے کوہستانی قبائل کی طرح اس زمانے کے کرد بھی دو ضابطوں کے پابند تھے، یعنی تلوار اور اطاعت امیر کا ضابطہ۔ وہ عربوں کے مثیل تھے، ویسے ہی لامبے، پتلے، بالاکوش اور جذباتی۔ ان کے اخلاق میں قدیم یونانی بزرگوں کے شریفانہ تفاخر کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان کا قول ان کی ضمانت تھا۔ ان کے نمک خوار ان کی تلوار کی زد سے مامون رہتے۔ کرد فطرتاً جنگجو اور مذہباً نیک مسلمان تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کرد کو محض جنگ آزمائی سے کوئی رغبت نہ تھی۔ اسے محض لڑنے کے لیے لڑنا گوارا نہ تھا۔ امن پسند اور صلح پرور تھا۔ اسے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑوں سے نفرت تھی۔ وہ بااخلاق، باحیا اور خاموش طبع انسان تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو عمدہ گھوڑے، نفیس مشروب اور اعلیٰ کتابیں پسند تھیں۔ وہ چوغان کا اچھا کھلاڑی تھا اور مطالعہ و فراغت کو اعجاز و القاب پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ مصر جانے پر آمدہ نہ تھا۔ وہ کہتے، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے، خدا کی قسم اگر مجھے مصر کا تاج و تخت بھی پیش کیا جائے تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں ان مصائب کو کیسے بھول جاؤں جو میں نے اسکندریہ میں جھیلے تھے۔ لیکن اسے سلطان نور الدین کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ یہ وہی نوجوان سپہ سالار تھا جس نے ایک دفعہ شیر کوہ کے حکم سے مسیحی محاصرین کے خلاف اسکندریہ کی 2.5 مہینے تک دلیرانہ مدافعت کی تھی۔ اس کی آمد پر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ صلیبی سپاہی بھی اس کی مراجعت پر خوش ہیں۔ وہ اس کے قدر شناس تھے۔ تقدیر کا لکھا دیکھیے، یہی صلاح الدین اب مصر کا حاکم ہے۔ بازاری مسخرے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہتے ہیں،
ہمیں صلاح الدین کے ابتدائی حالات اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ اس کی زندگی کا انداز زاہدوں اور عالموں کا سا تھا، جس میں کوئی سپاہیانہ شان نہ تھی، لیکن اس کے باوجود دنیا اسلام کے حکمران اسے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے، اور عسکر و سپاہ نے بلا چون و چرا اس کی سیادت تسلیم کر لی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اعلیٰ صفات کا قائد ہے۔ جب قاہرہ کے شورش پسند عناصر نے فساد برپا کیا تو اس نے شورش کے سرغنوں کو بے دریغ تختہ دار پر لٹکا دیا، اور جب دشمن نے دمیات پر پیش قدمی کی تو اس نے دشمن کو فوراً الٹے پاؤں مار بھگایا۔ پھر اس نے تیزی سے صحرا کو عبور کر کے ایمال رکھ کی سرحدی چوکیوں کو تہس نہس کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باوجود وہ قاہرہ کی پریشان کن ذمہ داریاں قبول کرنے پر رضامند نہ تھا۔ اس کا زیرک اور سیاست دان باپ ایوب دمشق کا والی تھا۔ جب وہ قاہرہ آیا تو صلاح الدین فوراً اس کے حق میں وزارات سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا، لیکن بوڑھے کرد نے اس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تمہاری قسمت میں کیوں دخل دوں، خدا وزارات میں مبارک کرے۔ چنانچہ صلاح الدین اپنی تمام تر توجہ بد نظمی کا انسداد اور حکومت بحال کرنے پر صرف کرنے لگا۔ اس نے نہایت تندہی اور جانفشانی سے یہ کام سر انجام دیا اور ثابت کر دیا کہ واقعی وہ حاکم بننے کا اہل ہے۔ یہ الف لیلہ کی دنیا کا ایک شہر تھا، شب و روز پر رونق رہنے والا، عافیت قدا اور دانشگاہ، جبہ و دستار سے آراستہ عرب شیوخ اور سرخ کپڑوں میں ملبوس حبشی سوق میں شانہ بشانہ چلتے نظر آتے۔ دیبا و حریر میں سرتاپا ملفوف نازک اندام، چرکسی کنیزیں، عصا بردار سیاہ فام خواجہ سراؤں کے حلقوں میں تیزی سے گزر جاتی اور فضا خوشبو سے مہک اٹھتی۔ غلاموں کی منڈی میں نو وارد نیلی آنکھوں والی سفید فام یونانی کنیزوں کو ترک زاد بے باک نگاہوں سے گھورتے۔ جواہر نگار خلعتوں میں ملبوس مملوک عمرہ مہینہ بھر میں کچی اینٹوں کے محل کھڑے کر دیتے اور مقتول دشمن کی لاش پر قالین بچھا کر دعوت اڑانے سے بھی گریز نہ کرتے۔ لیکن صلاح الدین اس گہما گہمی اور ہنگامہ پروری سے بے تعلق رہا۔ اس نے فاطمی امراء کے بجائے اپنے امیر مقرر کیے۔ جب اس کے امیر خالی شدہ محلات کو لوٹنے میں مصروف تھے، صلاح الدین مسجد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم رہا۔ اس نے شہر میں ایک گرا قدر کتب خانہ ڈھونڈ نکالا جس میں 1,20,000 کتابیں تھیں۔ منتخب مسودے اپنے گھر بھجوا کر باقی ماندہ ساری کتابیں اس نے ایک مشہور عالم قاضی الفاضل کی نذر کر دی اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنا لیا۔ اس نے شراب نوشی اور لہو و لعب کے مشاغل ترک کر دیے اور سادگی و سخت نوشی کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ طلوع سحر سے پہلے بیدار ہو جاتا اور سلطان صلاح الدین نے شراب نوشی اور لہو و لعب کے مشاغل ترک کر دیے اور سادگی و سخت نوشی کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ طلوع سحر سے پہلے بیدار ہو جاتا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرتا۔ اس کے بعد خدام اس کی سلامی کے لیے حاضر ہوتے۔ وہ تازہ پانی سے دھلا ہوا تھوڑا سا پھل ناشتے کے طور پر کھاتا، پھر سب بستہ لشکر کا معائنہ کرتا اور سالاروں کی رپورٹیں، علماء اور سوداگروں کی شکایات سنتا۔ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حسب معمول معائنے کے لیے نکل جاتا اور دھوپ کی گرمی تیزی ہونے سے پہلے پلٹ آتا۔ معائنے کے وقت وہ وقار و تمکن کا پیکر معلوم ہوتا۔ لمبا پتلا نوجوان تیر کی طرح سیدھا، اس کی آنکھوں میں پرسکون اور فکر انگیز چمک جلوہ گر ہوتی۔
سلطان صلاح الدین کی سیاہ بال سفید عمامہ ہوتا اور ان کے سیاہ جبے کی کھلی آستینوں کی چمک جگمگاتا۔ ان کے کمر میں عربی تلوار آویزہ ہوتی۔ تلوار کا دستہ سونے کا یا سنگ یشب کا ہوتا۔ اس کے استبل میں خالص عربی نسل کے گھوڑے ہنہناتے، گھوڑوں کی لگامیں اور ساز و سامان سونے اور چاندی کے سکوں سے جھلمل جھلمل کرتے۔ زرد وردیوں میں ملبوس محافظ دستے حلقہ باندھے اس کے گرد ہوتے۔ جلوس کے آگے سوار چاندی کے نقارے بجاتے چلتے اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سوڈانی سپاہی بلند آواز سے پکارتے، الملک الناصر تشریف لاتے ہیں۔ اہل مشرق حکمرانوں سے شان و شکوہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر صلاح الدین لمحہ بھر کے لیے بھی زام اقتدار میں ڈھیل آنے دیتا تو شاید تسلیم بجا لاتے ہوئے ہجوم میں سے کچھ لوگ خنجر نکال کر اسے لوٹنے کے لیے پل پڑتے، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ اپنے والد ایوب کے دانشمندانہ مشوروں اور مرحوم شیر کوہ کے مملوک امیروں کی اطاعت سے اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ ان مملوک امیروں میں سے قراقش نامی امیر فن قلعہ سازی کا ماہر تھا۔ جب تباہ کن زلزلے کے بعد قاہرہ کی فیصل مسمار ہو گئی تو اس نے شہر سے متصل پہاڑیوں کے سلسلے پر ایک نیا قلعہ تعمیر کرایا، جس کی مضبوط فیصل شہر سے دور ہوئی اور دریائے نیل تک چلی گئی۔ صلاح الدین کے تمام اعضاء قاہرہ میں جمع ہو گئے۔ ان میں اس نوجوان اور شجاع بھتیجا تقی الدین بھی تھا، جو شمالی کردستان کے وحشی شہسواروں کا سالار تھا۔ صلاح الدین کو اپنے جنگ آزمودہ بے خوف اور مجاز بھائی توران شاہ کے آنے سے بھی بہت تقویت حاصل ہوئی۔ سلطان نور الدین نے اسے تہنیت کا پیغام اور تازہ دم فوج بھیجی اور اسے اپنے ارادوں سے مطلع کیا۔ سلطان نور الدین فتح مصر کے منصوبے پر بہت مسرور تھا۔ یہ اس کی دیرینہ آرزو تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ خلیفہ مصر کو معزول کرنے کے بعد صلاح الدین صلیبی ریاستوں کے استحصال میں اس کا ہاتھ بٹائے اور وہ دونوں بیک وقت مصر و شام سے صلیبی ریاستوں پر یلغار کر کے انہیں پیش ڈالے، لیکن صلاح الدین فوری طور پر سلطان کا فرمان پورا نہ کر سکا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ معمر سلطان اب لب گور پر ہے، اور اگر اس وقت وہ مصر کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر سلطان کے ساتھ شامل ہو گیا تو مصر پر بد امنی اور فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا اور سلطان کے لشکر میں وہ بے دست و پا ہو کر رہ جائے گا۔ غالباً کسی دوسرے امیر کو اس کی جگہ تعینات کر دیا جائے گا، لیکن اسے سلطان کی مخالفت اور ناراضگی بھی گوارا نہ تھی۔ چنانچہ ایوب کے مشورے پر صلاح الدین نے انوکھی حکمت عملی سے کام لیا۔ جب سلطان نور الدین اپنی فوج سمیت شمالی شام میں مصروف پیکار ہوتا تو وہ صحرا کے کنارے پر واقع صلیبی قلعوں پر پے در پہ حملے شروع کر دیتا، اور جب سلطان کو اس کی یلغار کی خبر ملتی وہ خوشی خوشی اس کی امداد کے لیے جنوب کا رخ کرتا تو صلاح الدین کسی نہ کسی مصلحت ملکی کے بہانے دشت سینا کو عبور کر کے واپس مصر چلا جاتا، لیکن بوڑھا پختہ کار سلطان جلد ہی اس آنکھ مچولی کی غایت سمجھ گیا۔ چنانچہ یہ افواہ پھیل گئی کہ سلطان بنفس نفیس مصر پر اقدام کر کے اس کے نوجوان مالک کو معزول کر دینا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے مجلس مشاورت طلب کی۔ ایوب کے ساتھ اس کے قرابت دار
نامور امیر اور مملوک سردار قالین پر بیٹھے تھے۔ صلاح الدین نے ان سے سوال کیا، اگر سلطان نور الدین مصر پر حملہ آور ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تقی الدین نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم سلطان سے جنگ کریں گے اور اسے سرزمین مصر سے ڈھکیل دیں گے۔ حاضرین نے تقی الدین کی رائے سے اتفاق رائے کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ صلاح الدین کے پروردہ اور نمک خوار ہیں، وہ اس کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی بوڑھا ایوب بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا سفید سر اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا باپ ہوں اور الحریمی تمہارا چچا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ تمہارے وفادار ہیں لیکن ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کان کھول کر سن لو، اگر میں اور تمہارا چچا سلطان نور الدین کو دیکھ پائیں تو ہماری گردنیں خود بخود ادب سے جھک جائیں گی۔ ہم فوراً ان کی رکاب کو بوسہ دے کر زمین بوس ہو جائیں گے، اور اگر سلطان معظم ہمیں تمہاری گردن اڑانے کا حکم دے تو یقین رکھو ہم فوراً تعمیل کریں گے۔ یہ ہے ہماری نیت، اور جلال سلطانی کے روبرو ان لوگوں میں سے کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اپنے گھوڑوں کی زین پر ٹکا رہے۔ ہر ایک شرف قدم بوسی حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا۔ یہ ملک، یہ لشکر، وہ سپاہ، سب کچھ سلطان کا ہے، اور اگر سلطان معظم کسی اور کو تمہاری جگہ مقرر فرمانا چاہے تو ان کا حق ہے۔ ہم ان کے مقرر کردہ امیر کی بصر و چشم اطاعت کریں گے۔ مجلس مشاورت کے تمام ارکان نے ایک آواز تائید کی اور کہا، واقعی ہم سلطان کے غلام اور نمک خوار ہیں۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مجلس مشاورت برخاست کر دی، اور یہ واقعات 1174 عیسوی میں رونما ہوئے۔ دمشق کی نو زائیدہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ فوجی امیر خود مختار حکمران بن بیٹھے۔ یہ حالات نہایت تشویشناک تھے۔ اسلامی سلطنت کا اتحاد خطرے میں تھا۔ سلطان صلاح الدین نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد سلطنت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر ذمہ داریاں خود سنبھال لینے کا فیصلہ کر لیا۔ واقعی وہ نور الدین زنگی کا بہترین جانشین ثابت ہوا، اور وہی نور الدین زنگی کے بلند مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا اہل تھا۔ اس کی شخصیت اور اس کا کردار اس کی کامیابی کی ضمانت تھے۔ وہ نہایت متحمل اور سادہ مزاج اور ایک صابر و شاکر انسان تھا، لیکن اس کی بردباری میں آبدار فولاد کی سی چمک اور ناقابل شکست سختی تھی۔